میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور دوستوں، پوری کائنات میں صرف انبیاء علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کہہ نہیں سکتا کہ ہم گناہ گار نہیں ہوں، ہم سب گناہ گار ہیں، اور ہماری گناہ تب ہی معاف ہوگی جب ہم اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن الکریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتکم ويدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے بارگاہ میں توبہ نصوحا یعنی سچی توبہ کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری ساری گناہ کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک ایسی جنت میں داخل کرائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی۔ میرے بھائیوں، توبہ کر لو، اللہ سے دوستی لگا لو، وہ تمہاری ساری گناہ کو معاف کر دے گا۔ تم نے پوری زندگی اس کی نافرمانی کی، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ تمہاری ساری گناہ کو بخش دے گا۔ پھر وہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میرے بندن اللہ نے کہا میرے بندو، او بھائیو اللہ نے تمہیں میرا بندہ کہا، اے نہیں کہا نافرمانو، اے نہیں کہا گناہ گارو، بلکہ اے کہا میرا بندہ۔ پھر کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ ساری گناہ کو بخش دیتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے حدیث قدسی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، اگر تو گناہ کرتے کرتے زمین بھر دیا، دریا بھر دیا، خلا بھر دیا اور پہاڑ کی چوٹی تک بھر دیا، بس اتنا ہی نہیں، تو نے اور گناہ کیا کہ اللہ کی یاد آیا، تو نے اور گناہ کیا کہ آسمان کی چھت تک پہنچ گیا، اب تجھے اللہ کی یاد آیا، اب تو توبہ کرنے جا رہا ہے۔ لوگ کہہ رہا ہے کہاں جا رہے ہو، تو کہتا ہے توبہ کرنے۔ لوگ کہتے ہیں تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو بڑا بدبخت ہے، تو بڑا کمینہ انسان ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے تو ایک دفعہ کہہ یا رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ تمہاری ساری گناہ کو بخش دے گا۔ میرا رب کہتا ہے غفرت لک، میں تیری ساری گناہ کو معاف کر دیا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھے روکنے والا ٹوکنے والا نہیں۔ دوستو، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ ترمذی کی روایت، بنی اسرائیل میں میرا نبی نے کہا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، نام اس کا کفل، وہ ہر روز اپنے عیاشی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک نئی لڑکی لاتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لایا 60 دینار دے کر، آج کا تقریباً 20 لاکھ روپیہ ہے۔ جب کمرے میں آیا تو لڑکی بیٹھے رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو، میں تو زبردستی نہیں لایا۔ تو کفل نے کہا میں تو زبردستی نہیں لایا۔ تو لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، میں کوئی طوائف نہیں ہوں، آج میرے فخر نے اس کا لایا۔ تو کفل نے رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا بدبخت انسان ہوں، آج میں توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے توبہ کر لو۔ پھر وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا مر گیا۔ جس حال میں زندگی گزار رہا تھا، کل اسی میت کے اٹھانے کو کوئی نہ آتا تھا، غسل دینے کفن کرنے کوئی نہ آتا تھا۔ ہائے ہائے، کاش تم اپنے رب کو پہچانتے، کاش تم اپنے رب کو ڈھونڈتے۔ میرے رب نے اگلا دن کفل کے دروازے پر لکھ دیا، لوگوں نے دیکھا ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ او میرے بھائیوں، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ کو اپنا لو، توبہ کر لو۔ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔